بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان موجود ہیں، مگر جس زمین پر ہم رہتے ہیں اور جو آسمان ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کی زمین اور آسمان کہاں ہیں؟ اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں ہلچل مچاتا رہتا ہے۔ 7 زمینوں کا تصور کہاں سے آیا؟ 7 زمینوں اور آسمانوں کے متعلق زیادہ تر ہمیں مذہبی کتابوں اور علماء سے سننے کو ملتا ہے۔ سائنس اس بارے میں اور ہی نظریہ رکھتی ہے۔ شاید ہمیں قرآنی آیات اور عبارتیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یا ہم یوں سمجھیں کہ ہمارے کم علم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بعض اوقات بہت سے غلط نظریات لوگوں کے ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جو حقیقت جانتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ سب کا یہی ماننا ہے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اگر ہم قرآن کی ان آیات کو پڑھیں، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں، اور قرآنی آیات کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو اس طرح بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آسمان تو 7 ہیں مگر زمین ایک ہی ہے۔ اور اگر اس آیت کو غور سے پڑھیں تو لگتا ہے کہ زمین اور آسمان ایک ہی طرح کی چیز ہے۔ اس آیت سے ایک طرح یہ بھی لگتا ہے کہ سیاروں کو اللہ تعالیٰ آسمان کہہ رہے ہیں اور زمین کو زمین، کیونکہ زمین کو اگر اوپر کی کسی چیز سے مماثل ہے تو وہ سیارے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نظام شمسی میں کل 8 سیارے ہیں، یعنی زمین کے علاوہ 7 ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کے علاوہ جو 7 سیارے موجود ہیں ان کا ذکر کر رہا ہو۔ اور اگر ہم اور غور کریں تو ہو سکتا ہے یہاں آسمان کا لفظ زمین کی فضا کے لیے استعمال ہوا ہو۔ جو نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ تو محض گیسوں کے مجموعے سے بننے والی فضا ہے۔ آسمان تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور بہت وسیع ہے، مگر ہم اس نیلے رنگ کے گیسوں کے مجموعے کو ہی آسمان کہہ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور نصیحت کے لیے اتاری گئی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی زندگی کو اسلام کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو مثالیں دی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہیں، جس طرح 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے متعلق مثال ملتی ہے، اور ماہرین اپنے اپنے علم کے مطابق اس کا مطلب نکال رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔